إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی جانے والی سورہ توبہ کی آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنے دل میں جو محبت رکھتے تھے اللہ نے اسے بیان کیا ہے، اور نبی کی 3 اہم عظیم صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے. پہلی صفت عزیز علیہ ما عنتم، امت کی تکلیف نبی پر بہت شاق اور گراں گزرتی ہے. امتی رنجیدہ ہو، نبی رنجیدہ ہو جاتے ہیں. امتی غمزدہ ہو، نبی غمزدہ ہو جاتے ہیں. امتی پریشان ہو، نبی پریشان ہو جاتے ہیں. کئی ایک حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں جو اپنی امت کو حکم دینا چاہی، لیکن یہ خیال آیا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، آپ نے وہ حکم نہیں دیا. فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. نبی کہتے ہیں میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میں اپنے امت کے ہر نمازی کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن خیال آتا ہے کہ انہیں بڑی تکلیف ہو. اسی طرح عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ دیر رات سے پڑھی جائے، رات کے آدھے حصے میں پڑھی جائے، لیکن خیال آتا ہے کہ اس حکم کے دینے پر میری امت کو بہت تکلیف ہوگی اور انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑے گی. تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے اور جماعت کے ساتھ صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی. 4تھی رات آپ خود گھر سے نہیں نکلے، کہنے لگے مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس نماز کو میری امت پر فرض نہ کر دے، اور فرض ہو جائے تو میری امت کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑے گی. یعنی امت کی تکلیف نبی کی تکلیف ہے، امت کا غم نبی کا غم ہے، امت کا دکھ نبی کا دکھ ہے، امت کا رنج نبی کا رنج ہے. دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر کی بتلائی، حریص علیکم، امت کے لیے بھلا چاہتے. ہر پل ہر لمحہ وہ نبی اس کوشش میں رہتے کہ کس طرح میں اپنی امت کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں، اور خاص کر کے آخرت کی فکر کے حوالے سے اپنی امت کو لے کر تڑپ رہے ہوتے ہیں، دن رات پریشان رہتے ہیں میری امت کا آخرت میں کیا ہوگا. میں چاہتا یہ ہوں کہ میری امت کامیاب ہو جائے، میری امت حشر کی عدالت میں کامران ہو جائے، میری امت
زیادہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو جائے، میری امت زیادہ سے زیادہ جہنم سے نجات پا جائے، اس فکر میں نبی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَاسْتَجَابَ، کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے، ہر نبی کو ایک ضمانتی اور گارنٹڈ دعا دی کہ اس دعا کے حوالے سے دنیا میں جب بھی جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں گارنٹڈ یہ دعا تمہاری قبول کر کے رہوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی اس گارنٹڈ دعا کو مان کر اسی دنیا میں ختم کر دیا، اسے استعمال کر لیا، لیکن میں نے مجھ پیغمبر کو وہ ایک ضمانتی دعا جو ملی تھی میں نے محفوظ رکھا ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے، کل حشر کی عدالت میں اپنی امت کے لیے اسی دعا کے حوالے سے شفاعت کروں گا، اور ایسی شفاعت کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کراؤں گا، اور یہ دعا شفاعت کی قبول ہو کر رہے گی کیونکہ وہ ضمانتی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے اپنی امت کو لیے اتنا فکر انداز، اتنا فکر مند رہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آپ نے دعا پڑھی فمن تبعنی منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، ابراہیم کہہ رہے فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے اللہ جنہوں نے مجھے مانا، میری اتباع اور پیروی کی وہ تو میرے ہو گئے، ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، مجھے رسول نہیں مانا، میری بات نہیں مانی، تو ان کے حوالے سے فإنک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ سے کہہ رہے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرا پورا حق ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے سکتا ہے، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو انہیں بخش دے تو تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں، تو غالب حکمتوں والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دو عظیم پیغمبروں کی دعا جو اپنی امت کی فکر میں تڑپ کر رب سے مانگ رہے تھے، مجھے اس وقت اپنی امت کی فکر ہو گئی اور زار و قطار نبی رونے لگے، امت کا درد لیے، امت کی فکر لیے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ ذرا دیکھو، فوراً اللہ نے بھیجا، میرے نبی رو کیوں رہے ہیں اللہ کو اچھی طرح معلوم۔ جبریل آئے اور کہا اللہ نے بھیجا ہے کہ ذرا پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز نے ان کو رلایا ہے، کس غم نے ان کو رلایا ہے، کس دکھ نے ان کو رلایا ہے۔ جبریل سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا پڑھی میں نے، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی میں نے، یہ دونوں پیغمبر اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں، اور میں انہی دعاؤں کو پڑھ کر میں خود اپنی امت کی فکر میں رو پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ بات کہی، جبریل نے اللہ سے کہا کہ اللہ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، جبریل کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ انا سنرضیک فی امتک، کہ اے پیغمبر ہم آپ کی امت کے سلسلے میں حشر کی عدالت میں ایسے فیصلے کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ کو اطمینان میسر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی اطمینان ہوئی۔ سوچو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملے گا، اور یہ حق شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں کریں گے، بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطاکار، بڑے بڑے سیاہکار، بڑے بڑے نافرمان پیارے نبی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو نبی کی یہ شفاعت صرف اہل توحید کو نصیب ہوگی، مشرکوں کو نہیں، بدعتیوں کو نہیں، کافروں کو نہیں۔ وہی نازلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا، حشر کی عدالت میں نبی کی شفاعت اسی شخص کے حق میں قابل قبول ہوگی، اور اسی کو شفاعت کا حق ملے گا، اور اسی کو شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی جو اس دنیا میں اپنی زندگی توحید پر رہ کر گزارا ہو، اور اس کی موت بھی آئی ہو تو توحید پر آئی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت اس آیت میں بتائی گئی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نبی بہت شفیق ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے،
اور سراپا آپ رحمت، سراپا رحمت۔ آپ نے خود فرمایا لوگوں انما انا رحمت مہدا، میری رحمت انسانیت کے نام ہدیہ کر دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، چوپاؤں کے لیے رحمت، کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت، چرندوں پرندوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت کی ہستی کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہاں، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیارے نبی کی ایک الگ سی خاص رحمت ملی ہے، ایک خاص رحمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اہل ایمان کو ملی ہے۔ وہ کیسی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں سے گزر رہے تھے، آخری ایام سے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کے سامنے اللہ سے یہ دعا فرمائی، ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا تھی اللہ اے میرے پروردگار، یہ نبی دعا کر رہے ہیں، میں بشر ہوں، عام لوگوں کی طرح میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں نے زندگی میں اپنے کسی امتی پر کبھی غصہ کیا ہو، اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی کسی امتی کو ڈانٹا اور پھٹکارا ہو، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی امتی کو کسی طرح کی سزا دی ہو، اے اللہ میرے غصے کو، میری ڈانٹ کو، میرے پھٹکار کو اور میری سزا کو اس امتی شخص کے حق میں رحمت بنا دینا، مہربان بنا دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت اور اتنا پیار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی ماں باپ بھی ایسا اس دنیا میں نہیں ہوگا جس نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی ہوگی، اتنی محبت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا چاہا اور اتنا یاد کیا کہ ایک بار بقیع قبرستان گئے، جو مسلمان آلریڈی وہاں دفن تھے ان کے حق میں سلامتی کی دعا فرمائی، اور پھر وہاں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر نے اپنی ایک عظیم خواہش ظاہر کی، اپنی ایک آرزو رکھی، اپنی ایک تمنا ظاہر کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو رأینا اننا اخواننا، کہ اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اے کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، اب علیہ اخوان نے کہا یا رسول اللہ، ارے کون سے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے رفقا ہو۔ ارے میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنے کی آرزو کر رہا ہوں جو میرے چلے جانے کے بعد میری امت کی نسلوں میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھنے کی آرزو کی اور دیکھنے کی خواہش بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ٹوٹ کے چاہا اور اتنی محبت کی کہ کوئی والدین بھی اپنی اولاد سے وہ محبت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی محبت کی، آپ یاد رکھیے اس امت نے بھی اپنے نبی سے ویسی ہی محبت کر کے دکھایا، ویسے ہی محبت کر کے دکھایا۔ اور خاص کر ابتدائی شروعاتی نسلوں میں اور اس سے بھی خاص جماعت صحابہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے نبی سے ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ دنیا کے کسی بھی رہنما کو، دنیا میں کسی بھی لیڈر کو، دنیا میں بھی کسی حکمراں کو ویسی محبت کبھی نصیب نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک نصیب ہونے والی۔ ویسی محبت وضو بنا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضو کے پانی کے قطرے زمین پر صحابہ گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں پہ مسلے رہے۔ وہ محبت کہ نبی کی آنکھوں کا اشارہ ہو اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر آ جائے، ویسی محبت کہاں کس نے کی ہے؟ وہ دونوں ننھے معصوم بچے مکتب میں بچے بھی پڑھتے ہیں، دو ننھے معصوم بچے جو جوانی کی دہلیز پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے رہے، انہیں خبر ہوئی، اور خبر کب ہوئی؟ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آپس میں مقابلے اور جنگ اور لڑائی کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اس وقت خبر ہوئی دو بچوں کو کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہمارے نبی کی بے ادبیاں کرتا ہے۔ دو بچوں کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف سے جو گھوڑے پر سوار تھے نیچے آواز لگائی چچا بتاؤ سامنے کی فوج میں ابو جہل کون؟ کہا بیٹا کیا کرو گے،
सहाबा की मोहब्बत अपनी जगह, सहाबा ने अपने बच्चों को नबी से मोहब्बत की वो तालीम दी थी, वो तरबियत दी थी। आज के बच्चे सहाबी का एक नाम भी नहीं बता सकते, मोहब्बत करने और कराने की तो दूर बात। हमने अपने बच्चों को न सहाबा की हिस्ट्री सीरत बताई और न सहाबा की कुर्बानियां बताई। जरा देखो, ये भी इस उम्मत के दो नन्हे मासूम बच्चे हैं और जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। कहा बताओ कौन है अबू जहल। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने चौंक कर कहा बेटो इस मैदान में और जंग के मैदान में क्या करोगे जान। कहा बताओ, हमने सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा अबू जहल ऊंटनी पे सवार होकर आ रहा। कहा बेटो वो है अबू जहल। उन्हें मालूम नहीं था कि इतना सख्त कदम उठाएंगे कि उंगली अभी इशारे के लिए उठी थी, नीचे झुकी नहीं थी कि दोनों बच्चे काफिरों के जो है लश्कर में घुस गए। एक ने ऊंटनी के घोड़ जो है पैर पे मारा और दूसरे बच्चे ने गिरते ही अबू जहल पर वार किया और एक तीसरे सहाबी ने उसके सर को तन से जुदा कर दिया और वही ढेर कर दिया, कत्ल कर दिया। वापस भाग रहे थे, लोगों ने हमले भी किए, उन बच्चों के हाथ भी कट गए, उन बच्चों को जख्म भी आया, पर उन्हें कोई परवाह नहीं। वो दौड़ते हुए अपने आका नबी के दरबार में आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खून से लथपथ देखा। कहा क्या बात है बच्चों, क्या बात है बेटो, इतना खून कैसे लगा। कहा अल्लाह के नबी आपको गालियां देने वाले शख्स अबू जहल का सर कलम करके आए हैं, उसे कत्ल करके आए हैं और उसे जमीन पर गिरा के आए हैं, उसका खून बहा के आए हैं, ये उसी का जख्म है। एक बच्चा कह रहा है मैंने अबू जहल को कत्ल किया, दूसरा कह रहा है नहीं अल्लाह के नबी मैंने कत्ल किया। नबूवत का फैसला हुआ, जाओ मेरे बच्चों तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया, दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया। ये इस्लामी कहानियां में बच्चे पढ़ते, ये थी मोहब्बत बच्चों के अंदर। और वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबय बिन सलूल, जिसका चेहरा तो मुसलमान था पर दिल काफिर था, मुनाफिक था वो, और जिंदगी में मुसलमानों का दुश्मन, नबी का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज्जतों पर हमला करने वाला वो शख्स था, मुनाफिकों का सरदार। जानते हैं आप, उसने कह दिया एक बार, धोखा तो दिया ही, मुसलमानों को जहां पाया तकलीफ तो दिया ही। उसने कहा एक दिन आएगा, एक दिन आएगा सरजमीन मदीना में से इज्जत वाले जलीलों को बाहर निकालेंगे। कुरान कह रहा है कि उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये जुमला कि इज्जतों वाले जलीलों को बाहर निकालेंगे। खुद को इज्जतों वाला कह रहा था, नबी को मुसलमानों को जलीलों वाला कह रहा था। इतने में उसका एक बेटा जो मुसलमान हो चुका था, अब्दुल्ला ही नाम था, वो नबी के गिरोह में शामिल हो चुका था। अपने बाप की इस हरकत को देखा, दौड़ता हुआ आया। मोहब्बत देखो कि नबी से कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे बाप की हरकतों पर अगर आसमान से कत्ल का पैगाम आ जाए और इसकी गर्दन मारने की वही आ जाए, अल्लाह के नबी इसकी गर्दन मारने के लिए किसी और के हवाले तलवार नहीं करना, मुझको हुक्म देना, मैं अपने बाप के सर को तन से जुदा करूंगा। यह मोहब्बत थी नबी की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अब्दुर्रहमान और हजरत अबू बकर बाप बेटे दस्तरखान पर खा रहे हैं एक साथ। अब्दुर्रहमान ने कहा अब्बा याद करो वो जमाना। कहा कौन जमाना। कहा बदर के मैदान में जब आप आए थे नबी के सामने, नबी के साथ मुसलमानों के साथ लड़ने आए थे और मैं आया था अबू जहल के साथ लड़ने। मैं उस वक्त काफिर था, काफिरों की तरफ से आया था। जानते हैं आप कितनी बार घमसान की जंग में ऐसा हुआ कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई और मैंने सोचा कि आपकी गर्दन काट दूं, लेकिन जैसे चेहरा देखा बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। अरे ये तो मेरे अब्बा है, मेरी तलवार मेरे बाप की ही गर्दन मारे नहीं हो सकता, मैंने आपको छोड़ दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखिए, वो कहते हैं बेटा तू खुशनसीब था कि तेरी तलवार के नीचे मेरी गर्दन आई, और अगर खुदा न खास्ता मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आई होती तो उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा खून है, तू मेरा लख्ते जिगर है। नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं सिर्फ यही देखता कि तू मेरे नबी का दुश्मन है, तो काफिरों की तरफ से आया है, इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का बागी है। उस वक्त मुझे तेरा सर कलम करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। आप देख रहे हैं यह मोहब्बत, और सहाबा ने जैसे शख्सी तौर पर मोहब्बत करके दिखाई है, ऐसे ही सहाबा ने अमल करके भी सबूत दिया है। जितनी मोहब्बत उन्होंने आपकी जात से की थी, आपकी शख्सियत से की थी, उससे ज्यादा कहीं मोहब्बत सहाबा ने आपकी सुन्नतों से की थी, आपकी शरीयत से की थी, आपकी किताब से की थी,
اور آپ کے لائے ہوئے آسمانی پیغام سے کی تھی. یعنی آپ کی اطاعت و فرما برداری میں بھی صحابہ کبھی کسی سے پیچھے نہ رہے. آج پہلے کی سابقہ نسلوں میں اور آج کی نسلوں میں یہی فرق ہے. ہم مسلمانوں نے صرف زبان سے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد ابھی دیکھیں گے آپ، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکلے گا اور منایا جائے گا، پورے ہندوستان میں پورے شہروں میں جو حرکتیں ہوں گی وہ ہم سے زیادہ آپ دیکھیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو حرکتیں ہوئی ہر سال ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں. سنتوں کی کیسی دھجیاں، نبی کا جبہ یاد ہے، نبی کا امامہ یاد ہے، نبی کا سرما یاد ہے، اور نبی کی زلفیں یاد ہے، نبی کی مسکراہٹیں یاد ہے، نبی کا سب کچھ یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو صرف نبی کی شریعت نہیں یاد ہے، نبی کی سنت نہیں یاد ہے، نبی کی اطاعت یاد نہیں ہے. صرف نبی کی ذات سے دعوی محبت، کامیابی کا راستہ ہمیں اور آپ کو نہیں، نہ قرآن میں موجود، نہ حدیث میں موجود، نہ عہد دور صحابہ میں موجود. بس جشن عید میلاد النبی. اب دلیل انہوں نے کہاں سے تلاش کیا جانتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں کو سامنے رکھ کے قرآن کی معنوی تحریف کا ڈالی، قرآن کو بدل دیا. اس کے معنی اور مطلب کو ہمارے ان نادان بھائیوں نے اپنے کم علمی کی بنیاد پر اور اپنی جہالت کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کی آیتوں میں معنوی تحریف کا ڈالا. کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ آیت عید میلاد کے بارے میں تو نازل ہوئی. یہ دلیل پیش کرتے ہیں ابو بکر نے یہ آیت نہیں پڑھی رضی اللہ عنہ. اس آیت پر ابو بکر نے عمل نہیں کیا. ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین صحابہ کی جماعت نے وہ آیت نہیں پڑھی اور اس آیت پر عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ. ان سے زیادہ ہم اور آپ اور اس دنیا میں مسلمان محبت کرنے والے ہو گئے جو دلیل پیش کرتے ہیں ناجائز طور پر. کوئی وہ 4 صدی میں مصر کے اندر فاطمی حکمرانوں نے پہلی بار جلوس عید میلاد النبی کا ایجاد کیا اور اسی ایجاد کو ہم نے بدعتوں کی شکل دے کر اب اسے سنت کی روپ ڈھالنے کی اور دلیل بھی اس کے آگے پیش کرنے کی کوشش کرنے. مجھے بتاؤ، عید الفطر کی نماز ہم پڑھتے نہیں، مناتے عید الفطر رمضان کے بعد. کبھی اس کی تاریخ میں اختلاف ہوا ہے؟ پوری دنیا شوال کی پہلی تاریخ کو ہی عید مناتی ہے اور عید مناتی رہے گی قیامت تک. عید الاضحیٰ کی تاریخ میں کبھی اختلاف ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو پوری دنیا عید الاضحیٰ مناتی ہے، پورے مسلمان. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیٹ آف برتھ کو دیکھیں گے، ولادت رسول کو دیکھیں گے، اس تاریخ میں علماء کا کافی اختلاف. وہ اختلاف نہ ہو تو 12 وفات کہہ کے اب جشن عید میلاد النبی کہلا گے نا. اختلاف ہے نا. کسی نے 6 ربیع الاول کہا، کسی نے 8 ربیع الاول کہا، کسی نے 17 ربیع الاول کہا. اختلاف تاریخ کا یہ بتا رہا ہے کہ شرعی طور پر عید میلاد النبی کی کوئی حیثیت نہیں. نہ صحابہ نے منایا اور نہ تابعین نے منایا اور نہ تبع تابعین. اگر منایا ہوتا تو پھر تاریخوں میں اختلاف نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے آپ کو غور کرنے کے بعد اور اس موقع پر آپ دیکھو خطبہ جمعہ ہے، مجلسوں میں سیرت کے نام پر جو کانفرنسیں کریں گے، جو جلسے کریں گے، اس میں وہ نعتیں پڑھی جائیں گی، وہ نظمیں پڑھی جائیں گی اور وہ اشعار گنگنائے جائیں گے. 95% ان کا نعتیہ شعر شرک پہ مبنی ہوتا ہے. شرک پہ مبنی ہوتا ہے میرے بھائی، شرک پر. اور آبا وہ کہتا نا اس کا شاعری، اللہ کے پلرے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ بھی لینا ہوگا لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ. اللہ کے پلرے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وہ کس نے کہا؟ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر. یہ ہمارے نادان بھائیوں کا شعر نہیں. اللہ کے جتنے اختیار تھے وہ سارے اختیار نبی کو دے دیے گئے. نبی اولاد دینے والے، نبی شفا دینے والے، نبی روزی دینے والے، نبی جھولی بھرنے والے اور نبی تکلیفیں اور الجھنوں کو دور کرنے والے. اللہ کے سارے اختیار کیا مسلمانوں نے نبی کو نہیں دے دیے؟ نبی کی شان میں اتنا غلو، جبکہ نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى. یہود اور نصارہ نے جیسے غلو کیا اپنے نبیوں کے حق میں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا. میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ تم ایسا نہیں کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو اور مجھے اللہ کا رسول ہی. وہ بشریت سے خارج کر دیا. انسان ہی نہیں ہے، بشر ہی نہیں ہے، طبقے سے نور سے پیدا، نور سے. مکہ کے کافر اور مشرک اللہ سے شکایت کرتے تھے کہ رسول بنانا تھا تو انسان ہی بھیجنا تھا. ارے فرشتوں کو رسول بنانا چاہیے تھا.
اللہ نے جواب دیا فرشتے غلطیاں نہیں کرتے، معصوم نہیں خطا ہے، وہ نہ شادی کرتے، نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ ان کی بچے، نہ ان کے بیوی۔ فرشتے رسول کیسے ہوں گے؟ وہ انسانوں کے لیے آئیڈیل نمونہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بندو، اللہ نے پیغام دیا، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کے سب رسولوں کو انسان بنایا، انسان ہی نبی بن کر گیا، اس لیے کہ انسان ہی انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے اور نمونہ بن سکتا ہے، فرشتے نہیں۔ کافروں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی انسان ہے، مشرکوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی انسان ہے، ابو جہل امت کے فرعون کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی انسان ہے، ابو لہب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی انسان ہے، پر افسوس اس امت کی اکثریت مسلمانوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی انسان تھے، وہ انسان ہی مانتے، اور وہ پھر آخری لمحے میں مختصر طور پر حدیث کی شکل میں، یہ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے نا جلوس عید میلاد النبی کا، پورا ٹریفک جام، پورے راستے بلاک، پوری بھیڑ، لاکھوں کی تعداد میں گلیاں، شہریں، سڑکیں پوری کی پوری جام، غیروں کے ذہن و دماغ میں ہم نے اپنے نبی کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی۔ نبی جو راستوں کو صاف کرنے کی بات کرتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرتے تھے، ایک چھوٹی سی دیکھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، بارہا سنتے ہیں، وہ ایک درخت تھا جس کی شاخ راستے کی جانب جھکی ہوئی تھی، جو لوگ آتے جاتے تھے وہ سر جھکا کے جاتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، ایک شخص گیا، آرا لایا اور اس درخت کی شاخ کو کاٹ کے نکال دیا، راستہ آسان ہو گیا آنے جانے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ راستے کو کلیئر کرنا، آپ ٹریفک جام جو ہوتا، یہ بیچارے جو قانون لگاتی ہے سرکار، ہم اور آپ اس کو غلط طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ امن چاہتی ہے، شانتی چاہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، ہمارے جوان کہاں مانتے، ٹریفک رولز توڑتے ہیں تو فائن بھی پڑتے، تو یہ عمل کرو، اس پر فالو کرو اس کو۔ ایک شخص کو راستہ آسان کرنے کی وجہ سے جنت مل گئی، تو جو شخص راستے کو مشکل کرے گا اسے کیا ملے گا؟ تو فیصلہ آپ کیجیے۔ ابو داؤد کی روایت، بس ایک دو منٹ، ابو داؤد کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد پہ تھے، جہاد کے سفر پہ، صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، آپ کہیں میدان میں پڑاؤ ڈالے، اور ڈالا کرتے تھے نماز کے لیے، کھانے کے لیے، پڑاؤ ڈالا، نبی میدان میں پڑاؤ ڈالے، خیمے لگا دیے، کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے خیمے راستوں پہ لگا دیے، جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، صحابہ نے اس راستے پر اپنے خیمے لگا دیے، نبی کو خبر دی گئی، آپ نے فوراً اعلان کروایا، جاؤ من ضیق طریقا ومن قطع طریقا فلا جہاد لہ، جن لوگوں نے راستے میں خیمے لگا کر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بڑھا دی ہے، پریشانی بڑھا دی ہے، راستے جام اور بلاک کر دیے ہیں، ایسے لوگوں سے کہہ دو فلا جہاد لہ، تمہارا جہاد باطل ہے، اللہ تمہارا جہاد باطل ہے، نبی کی کمانڈری میں ہے، نبی کے ساتھ میں ہے، اور وہ بھی جہاد کے سفر میں ہے، اتنی بڑی عبادت اور راستہ جام کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فلا جہاد، تمہارا کوئی جہاد نہیں، تمہارا جہاد باطل۔ جب جہاد باطل ہو سکتا ہے تو تمہارا جلوس باطل نہیں ہو سکتا، تمہارا جلوس ناکارہ نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کو ٹھپ کر دیے، کس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس کو نوکری کے لیے جانا ہے، کس کو کون سا مسئلہ ہے، ہزاروں لوگوں کی مصروفیت متاثر ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ نقصان ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ ہے، کہنے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے نادان بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ضد اور ہٹ دھرمی سے انسان کا صرف اپنا دنیا اور آخرت دونوں ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اپنا بھی سمجھو، اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو خطبہ جمعہ کی اس مختصر سی نصیحت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہمیں اور آپ کو جان، مال، تن، من، دھن، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت کرنے اور اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنے کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، نبی کی اطاعت و فرما برداری پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو نبی کی اطاعت و فرما برداری پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔